مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ کسی شخص سے کوئی توقع نہ رکھو، تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے۔ اپنی آواز اونچی مت کرو، اپنی دلیل کو بہتر کرو۔ آج کوئی سائے میں اس لیے بیٹھا ہے کہ برسوں پہلے کسی نے وہاں درخت بویا تھا۔ آپ جیسا سوچیں گے ویسے بنیں گے، آپ کے خیالات آپ کا مقدر ہیں۔ اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو پہلے سورج کی طرح جلنا ہوگا۔ اگر آپ اندر سے خود کو تبدیل نہیں کریں گے تو دنیا باہر سے آ کر آپ کو تبدیل کر دے گی۔ اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کیجئے، جان لیجئے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کو اس مقام تک لے جائے جو آپ چاہتے ہیں۔ رب کے نظام میں کرپشن کرنے کی کم سے کم سزا یہ ملتی ہے کہ انسان کے اندر سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ لذت کی خاطر گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ کبھی بھی گناہ کا جواز پیش نہ کریں، رب کے ہاں گناہوں کی معافی ہے، بغاوتوں کی نہیں۔ دنیا کی بہترین ڈش بھی اگر گندے برتنوں میں پیش کی جائے گی تو اسے کوئی پسند نہیں کرتا، لہذا اچھی باتوں کو اچھے لب و لہجے میں پیش کریں۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا عذاب ہے۔ جس نے لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دیا اس کی عاقبت مخدوش ہے، کیونکہ عاقبت دین سے ہے اور دین میں دھوکہ نہیں۔ اگر دھوکہ ہے تو دین نہیں۔ عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے، عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ فرمایا جو سچا نہیں وہ کسی سچے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ خالق کا گلہ مخلوق کے سامنے نہ کرو اور مخلوق کا شکوہ خالق کے سامنے نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ جو انسان اپنی وفا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں دوسروں کی بے وفائی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ وفا تو ہوتی ہی بے وفا سے ہے۔ فرض اور شوق یکجا کر دو، سکون مل جائے گا۔ فرمایا اپنے سکون قلب کا کچھ اہتمام کر، اس خانہ خدا سے کدورت نکال دے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کے افکار اور کردار کا اندازہ آپ کی گفتگو سے لگایا جا سکتا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ حماقت اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، بس وقت کے ساتھ ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ہمیں آسان لگنے لگتی ہے۔ ارسطو نے کہا بہادر وہ نہیں جو اپنے دشمن پر قابو پائے،
بہادر تو وہ ہے جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے۔ انسان عظیم نہیں ہوتا، انسان کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ مطمئن اور پرسکون زندگی وہی لوگ گزارتے ہیں جو امیدیں آسمان پر بسنے والے رب سے رکھتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ان بے وقوفوں کو آزاد کروانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ بے شک حالات انسان کے بس میں نہیں ہیں، لیکن جس کے بس میں ہیں وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ عثمانی مکاتب میں ہر بچے کو اس کی صلاحیت کے مطابق جانچا جاتا تھا، اور ہر بچے کے مختلف نصاب ہوتے تھے۔ مکتب کا نصب العین جو دیوار پر بطور عنوان لکھا ہوتا تھا وہ یہ تھا: یہاں کسی مچھلی کو اڑنے اور کسی پرندے کو تیرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ خلیل جبران خلیل کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب بہتر جانتا ہے۔ جس نے سکھ میں شکر خداوندی کو اپنا شعار بنایا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ سوچ لینے سے چراغ نہیں جلتے، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ حالات کا رونا رونے والے عمر بھر روتے ہی رہتے ہیں۔ منافق لوگ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہوں۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔